بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں متعدد بار آیا ہے۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی اور اپنی عظمت، طاقت اور خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے طور پر کیا گیا ہے، جنہوں نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور تقوی کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے اس دعوت کو رد کیا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ ان کی تباہی ایک عبرت اور سبق ہے جو ہر انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قوم عاد کا تاریخی اور جغرافیائی پس منظر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قوم اپنے وقت کی سب سے طاقتور اور متمدن قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کا مرکزی علاقے احقاف کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو ایک نہایت سرسبز وادی تھی اور اسے اہل احقاف بھی کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے قریب تھا۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی اور اس کا موسم بھی معتدل تھا، جس کی بدولت یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ قوم عاد کی معیشت اور طاقت کا زیادہ تر انحصار ان کی زرعی پیداوار اور تجارت پر تھا۔ ان کے پاس بہترین سواریاں، جنگی قوت اور فن تعمیر میں مہارت تھی۔ انہوں نے بلند و بالا عمارتیں، محلات اور شاندار قلعے تعمیر کیے تھے، جو ان کی طاقت اور دولت کا نشان تھے۔ ان کی فوج بھی بہت طاقتور تھی اور وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے۔ قوم عاد کی قوت اور طاقت نے انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی شرک کی روایات کو ترک کرو۔ آپ نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ جو برے اعمال وہ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر نہ آئے اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے خلاف جاتا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قوم عاد نے شدید رد کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں جھوٹا سمجھا۔ انہوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں آ کر یہ کہا کہ ان کے پاس ایسی قوت ہے جو کسی بھی عذاب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کے تکبر کی یہ حالت تھی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے اور کہتے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ تم جس بات کو ہمیں بتا رہے ہو وہ محض ایک جادو ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ پیغمبر اللہ کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی رہنمائی کو اپنی ذلت سمجھا اور اس کی کھل کر مخالفت کی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کے انکار کے بعد اللہ نے انہیں مختلف نشانیوں کے ذریعے متنبہ کیا۔ ابتدا میں اللہ نے انہیں قحط اور خشک سالی کی صورت میں کچھ نشانیاں دیں تاکہ وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن قوم عاد نے ان نشانیوں پر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ ان کی یہ ضد اور غرور بالآخر انہیں اللہ کے عذاب کی طرف لے گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک شدید آندھی بھیجی گئی جسے قرآن مجید میں ریاح عاتیہ کہا گیا ہے، یعنی ایسی آندھی جو کہ بے حد شدید اور تباہ کن تھی۔ اس آندھی نے قوم عاد کی طاقتور عمارتوں، قلعوں اور تمام تر دولت کو مٹا دیا۔
یہ آندھی کئی دنوں تک چلتی رہی اور اس کے ساتھ طوفان کی صورت میں بارشیں بھی آئیں جس نے قوم عاد کے علاقے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آندھی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے انسانوں، جانوروں اور درختوں کو بھی مٹا دیا۔ قوم عاد کی عظمت و طاقت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو بے حد تیز تھی، جو ان کو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل دھنستی رہی۔ تم ان لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ ٹوٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ قوم عاد کی تباہی کے پیچھے چند اہم اسباب تھے جن کی بنا پر انہیں اللہ کا عذاب پہنچا۔ نمبر 1، اللہ کی نافرمانی۔ قوم عاد کی اللہ کی ہدایت کو رد کر چکی تھی اور اپنی خود ساختہ عبادات میں غرق ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو نہ سنا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا۔ نمبر 2، غرور و تکبر۔ قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت اور دولت میں غرق تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی قدرتی آفت یا عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ غرور ان کے لیے تباہی کا سبب بنا۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی نصیحت کی، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور انہیں دھمکیاں دیں۔ نمبر 4، استکبار اور فساد۔ قوم عاد کے لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ہدایت کو ماننے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ اپنی دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت میں مگن تھے۔ قوم عاد کا تباہ ہونا اللہ کے عذاب کا مظہر ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ایک عبرت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں اور برے راستوں سے بچائیں، لیکن جب کوئی قوم یا فرد اللہ کی ہدایت کو رد کرتا ہے تو وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قوم عاد کا عبرت ناک انجام یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت یا دولت اللہ کی مرضی سے آزاد نہ، کے سامنے کوئی بھی طاقت کا اظہار بیکار ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف چلنے والی قومیں اور افراد ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ قوم عاد کی تباہی ایک عظیم عبرت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو رد کرنا، اس کی نافرمانی کرنا اور اس کی قدرتی علامات کو نظر انداز کرنا ہمیشہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔